نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن پاک سے سورہ انفال کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے غزوہ بدر میں اپنی مدد اور مومنوں کی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہی ہے جس نے بدر میں آپ کو مومنوں کی مدد بھی دی اور اپنی مدد بھی دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بدر کے
غزوے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور مومنوں کی مدد کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بدر میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ تو ظاہر ہے، بے شک، اللہ اکبر۔ وہ مدد محتاج دلیل نہیں۔ اللہ، مومنوں کی مدد کا بھی اللہ نے نمایاں ذکر کیا سبحان اللہ، کہ بدر میں مومنوں نے آپ کی مدد کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے تمام اصحاب بدر، مجاہدین بدر، شہدائے بدر اللہ، اس میں شامل ہیں۔ جی، لیکن وہ جو مومنوں کی مدد بدر میں پہنچی، سبحان اللہ، سبحان، ان میں مومنوں کی سب سے بڑی مدد، ان مومنوں میں سب سے زیادہ مدد مولا علی شیر خدا کی مدد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معلوم ہوا اللہ کی مدد کے ساتھ علی کی مدد بھی پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے، یا اللہ مدد، یا نبی مدد، یا علی مدد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالد، نعرہ حیدری، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ انفال کی آیت ہے، ماشاءاللہ۔ ہو والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ وہ ہے اے محبوب جس نے آپ کو مدد دی اور مومنوں نے بھی آپ کو مدد دی۔ اللہ نے اپنی اور مومنوں کی مدد آپ کو دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی مدد کا بھی ذکر کیا، مومنوں کی مدد کا بھی ذکر کیا۔ یعنی اللہ نے بدر میں اے محبوب آپ کو اپنی مدد بھی دی اور مومنوں کی مدد بھی دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد برحق ہے، لیکن اس کے باوجود خود مومنوں کی مدد دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آج جو مختصر سا بیان میں کر رہا ہوں، ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ جو یوم شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کے پیش نظر بدر اور علی، سبحان اللہ، بدر میں مولا علی اللہ اکبر، اللہ اکبر، شیر خدا کی مدد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس موضوع پر گفتگو کر رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے، چونکہ یہ دن، آج کا دن یوم شہادت علی ہے، 21 22 رمضان
ان کی شہادت کا دن ہے. اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. مولا علی، ہم ان کو مولا کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں. مولا علی آہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مولا کائنات. سبحان اللہ. ہم ان کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا کہا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے مومن بندو، میں تمہارا رب ہوں، مجھے بھی مولا کہہ کے پکارا تھا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے. ثابت ہوا اللہ مولا ہے، اللہ مولا ہے. حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. فہذا علی مولا ہو، یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب 3 مولا ہو گئے ہمارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے کتنے مولا ہوئے؟ 3. قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا. چمن چمن کلی کلی، بڑا پیارا نعرہ ہے. نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. علی ولی، علی ولی. گلی گلی علی علی، گلی گلی پکارا کرو، گلی گلی علی علی. یہ شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. حضرات گرامی پھر توجہ کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا علی شیر خدا
اسد اللہ الغالب، اللہ اکبر، غالب علی کل غالب، دفاع المعضلات والنوائب، دافع البلاء والمصائب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آخر رسول اللہ اکبر، زوج البتول، نفس رسول، نفس رسول، مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، مشکل کشا، سبحان اللہ، حاجت روا، سبحان اللہ، بے اذن اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی بے شمار شانیں ہیں، اللہ، بالکل، عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء کرامتیں ہیں، اللہ، نجابتیں ہیں، سبحان اللہ، شرافتیں ہیں، سبحان اللہ، سخاوتیں ہیں، سبحان اللہ، سعادتیں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی کون کون سی شان بیان کی جائے، سبحان اللہ، آپ کی ہر شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خاص کر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں دو صفتیں بڑی نمایاں، دو صفتیں بڑی نمایاں، بڑی نمایاں ہیں۔ ایک آپ کی ولایت، سبحان اللہ، ایک آپ کی شجاعت۔ سبحان اللہ، بالکل، بالکل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی ولایت، آپ ولی ہیں، آپ کی ولایت، آپ مولا ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دو شانیں آپ کی، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ویسے تو ہر شان نرالی ہے، بے شک، یہ دو شانیں، ایک ولایت علی، ایک شجاعت علی۔ دنیا میں، کائنات میں، عرش فرش میں، 14 طبق میں اللہ اکبر، آپ کی ان دونوں شانوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، عرش و فرش پہ آپ کی ولایت اور آپ کی شجاعت کے ڈنکے بج گئے۔ بالکل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا کی ولایت، ان کی ولایت پر یہی دلیل کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، لفظ مولا کے کئی معنی، لغت عرب میں کئی معنی ہیں، مولا سے وہ سارے معنی مراد ہیں۔ سبحان اللہ، ایک معنی میں مولا سے ولایت کا مفہوم بھی نکلتا ہے، بے شک، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی پاک کی ولایت سن لو، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا موقف نظریہ یہ ہے کہ اس
امت میں ساری امت کو ولایت کا فیض مولا علی کے در سے ملتا ہے. ولایت کا فیض علی کے در سے ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی نقش بندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، کسے باشد، طریقت کا کوئی سلسلہ ہو، یہ فیصلہ ہے کہ جب تک علی کے قدموں کی خاک آنکھوں کا سرما نہیں بناتا، علی کے قدموں کے جوڑے سر کا تاج نہیں بناتا، ولی ہو نہیں سکتا. کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریفہ میں بار بار اظہار فرماتے ہیں کہ کائنات کے تمام ولی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، افراد، نجبا، نقبا، غوث اور قیوم اور امام، سارے کے سارے مولا علی کے قدموں کے نیچے. یہ خامخواہ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا بنا رکھا ہے کہ سنی لوگ مولا علی کو نہیں مانتے، یہ بس صرف صحابہ کو مانتے ہیں. صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو رضی اللہ عنہم مولا علی کو نہیں مانتے. یہ پراپیگنڈا ہے اور غلط ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ جس طرح علی کو ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. لیکن بات جھگڑے کی نہیں ہے. اپنی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو یہ شک ہے تو وہ شک دور کر دے. بالکل بالکل. مولا کائنات شیر خدا کے متعلق ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے، دم ہما دم علی علی، دم ہما دم، دم ہما دم، دم ہما دم، شمس غلام کم برات، دم ہما دم، علی 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 علی. ہمارا تو ہر سانس علی کی محبت میں بسر ہوتا، گزرتا، ہر سانس میں علی کی محبت. ہم تو قبروں میں بھی اور میدان حشر میں بھی علی علی پکارتے پھریں گے. دم ہما دم، علی علی. کتنا پیارا عقیدہ ہے. حضرات گرامی، حضرت علی کی ولایت اہل سنت یوں مانتے ہیں، سنیوں میں کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک مولا علی کے قدموں کی خاک کو سر کا تاج نہ مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولایت کا فیض مولا علی کے در سے ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا.
مولا کائنات شیر خدا کی ایک ولایت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ باقی رہ گئی شجاعت، شجاعت، بہادری اور دلیری، تو اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی جیسا بہادر اللہ اکبر اور دلیر انسان اللہ اکبر تاریخ اسلام میں آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، بالکل، آپ کی دلیری اور شجاعت کا یہ عالم ہے۔ واہ واہ، آپ کی دلیری اور شجاعت ضرب المثل ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ خود زبان رسالت نے فرما دیا، علی تو خدا کا شیر ہے، تو خدا کا شیر ہے۔ اب خدا کا شیر ہونا، خدا کا شیر ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور زبان رسالت کہہ دے اسد اللہ، علی اللہ کا شیر ہے۔ زبان رسالت نے مولا علی کے متعلق کیا کیا کہا، کیا کہا؟ کوئی ایک بات ہو تو کہوں۔ یہاں میں پھر غزوہ بدر کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا اتنے دلیر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں، ہر جہاد میں، سوائے غزوہ تبوک کے، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے آپ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کے مقرر کیا تھا کہ تم مدینے میں رہو، ہم جاتے ہیں۔ سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوے اور ہر جہاد میں حضور کے ساتھ رہے، اور آپ کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ حضور کے اردا گرد رہو۔ ہر حملہ آور جو حضور کی طرف آئے، حضور کا دفاع علی کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ ستون موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الحرس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی شیر خدا ننگی تلوار لے کر حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ یہ ڈیوٹی آپ کو عطا ہوئی تھی۔ آپ کی شجاعت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی دلیری اور بہادری پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ اور اکثر غزوات میں حضور علیہ السلام اپنا جھنڈا علم مولا علی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں مہاجرین کا جھنڈا، کن کا؟ مہاجرین کا علم مولا علی کے ہاتھ میں تھا میدان بدر میں۔ اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مولا علی کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا غزوہ بدر میں، اس کا نام تھا العقاب۔ اس علم کا نام حضور نے رکھا تھا العقاب، باز۔
باز کی طرح جھپٹنے والے خود مولا علی تھے، ان کے جھنڈے کا نام بھی عقاب رکھ دیا۔ اور یہ بات بھی پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، ثابت ہے کہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں غزوہ بدر میں جو علم تھا وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سر کی چادر تھی، سیاہ کالی دھاری دار چادر، سیاہ کالی دھاری دار چادر ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سر کا دوپٹہ تھا۔ روض الانف سیرت حلبیہ، سیرت ابن حشام، تاریخ کے حوالے دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سر کا دوپٹہ، سر کی چادر کا علم بنایا گیا غزوہ بدر میں، اور وہ علم مولا علی نے تھاما۔ معلوم ہوا علی ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چادر عزت کا محافظ ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں، آپ کو اپنا عقیدہ بھی سمجھا رہا ہوں اور مولا علی کی شان بھی سنا رہا ہوں۔ پھر جملہ دہراتا ہوں کہ غزوہ بدر میں مولا علی نے عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کا دوپٹہ تھام کر، اس کا علم بنا کر، اس کا جھنڈا اٹھا کر علی نے ثابت کر دیا میں ہوں عائشہ صدیقہ کی عزت کا محافظ۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عزت اور عظمت کا وارث علی ہے، محافظ علی ہے۔ جس نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مخالفت کی اس نے علی کو چیلنج کیا۔ اب کرو مقابلہ۔ ذرا علی کی شان تو سنو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اتنی شان والا علی جب عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کا جھنڈا بنا کے لہراتا ہے بدر میں تو وہ دوپٹے والی کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ کہو، سارے بولو۔ علی کی شان یہ ہے کسیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ علی کی ولادت ہوئی کعبہ میں اور شہادت ہوئی مسجد میں۔ علی تشریف لائے جب اس دنیا میں تو ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ وہ تھا بیت اللہ، وہ تھا بیت اللہ، تو اس میں علی آئے تو یہ بنے اسد اللہ۔ اب سنو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں ہمیں علی ملا اللہ کے گھر سے۔ بیر سین والے لوگ سبحان اللہ پکاریں۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں ہمیں علی ملا تو خدا کے گھر سے۔ ٹھیک ہے، یہ اشارہ دیا اللہ نے
کہ دیکھو علی تمہیں ملا ہے اللہ کے گھر سے اور اللہ تمہیں ملے گا علی کے گھر سے. سمجھ آ گئی بات؟ ہم علی کا پتہ پوچھ رہے تھے، خدا نے اپنا پتہ بتا دیا. ہم نے کہا یا اللہ علی کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے کہا میرے گھر سے. ہم نے کہا یا اللہ تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے کہا علی کے گھر سے. اللہ سے علی ملا، علی سے اللہ مل گیا. سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. علی شیر خدا حیدر کرار کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ میدان جنگ میں نکلتے تو تلوار ننگی ذوالفقار لہرا کر اس کے قبضے کو چوم کر ایک بار میدان میں چاروں طرف یوں چکر لگاتے اور ذوالفقار حیدری لہرا کر فرمایا کرتے تھے علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خواہ موت علی پہ آ گرے یا علی موت پہ جا گرے. کیا لفظ ہے، کیسے لفظ. مولا کائنات شیر خدا مولا کائنات حیدر کرار، حیدر وہ شیر جو لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر حملے کرے، لا فرار، اور میدان سے کبھی نہ بھاگے. تاریخ کی صحیح روایت ہے کہ میدان جنگ میں مولا علی شیر خدا جو زرہ پہن کر جاتے تھے، زرہ ساری لوہے کی ہوتی ہے، ساری لوہے کی، لیکن مولا علی کی زرہ آدھی تھی لوہے کی اور آدھا کپڑا لگا ہوا تھا، موٹا کپڑا. سینے پر جو زرہ کا حصہ تھا وہ لوہے کا تھا اور پیچھے کپڑے سے جوڑی ہوئی تھی. ایک دن کسی نے سوال کر دیا علی آپ کی زرہ آدھی لوہے کی ہے اور پیچھے پشت پر کپڑا لگایا ہوا ہے، اگر کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو آپ جلال میں آ گئے. فرمایا علی کی پشت پر جس دن دشمن آ گیا اس دن علی علی نہیں ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی بھاگے گا تو پشت پر دشمن آئے گا. دشمن میری پشت پر کبھی نہیں آ سکتا، جو آئے گا سامنے آئے گا، اور جو علی کے سامنے آئے گا گاجر مولی کی طرح کٹ جائے گا. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. یہ آپ کے اندر جو جذبہ اور جوش ہے نا، یہ مولا علی کی محبت کا جوش ہے. معلوم ہوتا ہے ان کی نظر ولایت ادھر ہو رہی ہے، جدھر ان کی نظر ہو جائے کام بن جاتا ہے. اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ حضور نے مومن اور منافق کی پہچان بتا دی ہوئی، اس لیے ضروری بات ہے جو مومن ہے علی کا نام سن کے اس کا سینہ جوش مارتا ہے۔ ہاں حضرات سبحان اللہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب محبت کے کرشمے ہیں۔ سنیوں ایک بات پہ ناز کیا کرو، ہم جیسے کیسے بھی ہیں شکر کرو ہیں محبت والے، انشاءاللہ العزیز یہ محبت دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی کام آئے گی۔ اب سنیے بات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان بدر میں نکلے، آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے سر کے دوپٹے کا علم تھا، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تلوار تھی، ایک ہاتھ میں تلوار لہرا رہے تھے، ایک ہاتھ میں علم لہرا رہے تھے، ایسے جب اس شان سے آپ میدان بدر میں آئے تو کفار و مشرکین پر علی کا رعب چھا گیا، رعب چھا گیا، کفار و مشرکین کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اللہ کیا شان تھی مولا علی شیر خدا کی۔ تاریخ کی صحیح روایت ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے ایک ہی خاندان کے 3 آدمی آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، ایک خاندان کے 3 جرنیل جوان جنگجو بہادر آئے، انہوں نے آ کے للکارا مسلمانوں میں اگر طاقت ہے تو ہمارے مقابلے میں 3 آدمی بھیج دو، ہم بھی 3 ہیں 3 آ جائیں، ہے کوئی ہمارا مد مقابل؟ مسلمانوں کی طرف سے 3 مدینے کے انصار ایک ہی خاندان کے 3 فرد نکلے، معاذ، معوذ اور افرا۔ قریش مکہ جو کفار تھے مشرکین، انہوں نے ان تینوں سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار سے ہیں، ہمارا یہ نام ہے۔ کافروں نے کہا ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، تم کمزور لوگ ہو، ہمارے مقابلے میں مکے کے قریش سے آدمی آئیں جو ہمارے مد مقابل ہیں، قریش میں سے کوئی ہمارا مقابلہ کرے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ واپس آ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے مکے کے کافروں، تم قریش کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آواز آئی ہم بھی قریش ہیں، قریش میں سے کوئی آئے، تو حدیث کے لفظ تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ میرے آقا نے اپنے لشکر کی طرف یوں دیکھا،
وہ 313 افراد کا لشکر تھا، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے آقا نے کہا اے میرے لشکر کے محمدی کچھار کے شیروں، قریش مکہ نے تمہیں للکارا ہے، یا علیو قوم، یا حمزہ تو قوم، یا عبیدہ تو قوم، علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ ان تینوں نے جب سنا تو اچھلتے ہوئے کھڑے ہوئے، چھلانگ لگا کے کھڑے ہوئے۔ آہا، یا رسول، یا رسول، یہ تینوں حضرات مقابلے میں نکلے۔ حضرت علی شیر خدا کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ اس نے کہا علی تم بچے ہو، آپ نے فرمایا باتیں نہ کرو، حملہ کرو مجھ پر، وار کرو، میں بچہ ہوں تو اپنا کام کرو۔ اس نے وار کیا، مولا علی نے ڈھال رکھی، اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھاگنے لگا۔ آپ نے فرمایا آج تک علی کی ذات میں آ کے کوئی بھاگ نہیں سکا، جاتے کدھر ہو؟ لہرا کے ذوالفقار چلائی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے ہو۔ ہاں، حضرات غزوہ بدر کا رنگ بدل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، سنیے۔ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں عمر بن عبد ود نکلا تھا۔ یہ کفار کا وہ سورما بہادر جرنیل تھا جو 1000 جنگجو بہادروں کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا اور 1000 کو شکست دیا کرتا تھا۔ وہ فیل تن بڑا جنگجو، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا۔ وہ میدان میں آ کے للکارتا ہے حضور کو توبہ، توبہ، کہ ہے تیرے لشکر میں کوئی میرے مقابلے کا تو لا۔ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ کہا اللہ فرماتا ہے نادے علیًا، آواز دو علی کو، آواز دو علی کو، پکارو علی کو۔ نادے علیًا، علی کو پکارو، علی کو پکارو۔ علی کا اسم بھی ہے وہ اسم اعظم کہ جس نے پکارا اسی کے کام آیا۔ علی کی شان میں گستاخیاں کرنے سے باز آؤ،
بالکل نہیں تو رائے گاں ہوگی عبادت زندگی بھر کی۔ بے شک جبریل کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ناد علی علی کو پکارو۔ جب اللہ کے حکم سے نبی علی کو پکارے سبحان اللہ تو ہمیں پکارتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے علی کو؟ نعرہ حیدری۔ ہاں، جب اللہ کا نبی علی کو پکارتا ہے، ہاں، جب خدا کا نبی علی علی کرتا ہے، جب جبریل علی علی کرتا ہے، جب خدا حکم دیتا ہے علی علی پکارو، ہم کیوں نہ پکاریں؟ علی علی ہے، علی علی ہے، علی گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے، معنی شناس راز خفی و جلی ہے، گواہ مدینے کی ہر ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ حضرات بس مولا علی شیر خدا کو پکارا، علی اچھل کے آئے، چھلانگ لگا کے آئے، حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ عمر ابن عبد ود ہے جو اکیلا 1000 سے لڑا کرتا ہے، آج تم اکیلے اس اکیلے کے ساتھ لڑو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ علی شیر خدا نے تلوار لہرائی، میدان میں جب نکلے تو میرے نبی نے علی کی چال دیکھی، خوش ہو کے حضور نے فرمایا برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، آج سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی پاک کو حضور نے کل ایمان کہا۔ کیا کہا؟ کل ایمان، سارا ایمان، پورا ایمان۔ علی آدھا ایمان نہیں، پورا ایمان ہے۔ یہ خطاب نبی نے دیا، کل ایمان۔ کسی شاعر نے کیا مزے کی بات کہی، کسی نے پوچھا حسن حسین شہزادگان رضوان اللہ وعلیہم السلام کا تعارف تو کراؤ، حسنین کون ہیں؟ تو شاعر نے جواب دیا باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رے آسی کل ایمان بن کے، تے ماں جنہ دی جنت خاتون ہووے تے نانا عرش تے جائے مہمان بن کے، نانا عرش تے جائے مہمان بن کے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا جب میدان میں نکلے تلوار لہراتے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ اور وہ اب عمر بن عبد ود کو آپ نے کل کفر کہا۔ مطلب کیا تھا کہ اگر وہ کافر ہار گیا تو سارا کفر ہار جائے گا، اور اگر علی ہار گیا تو سارا ایمان ہار جائے گا۔ ایمان ہار نہیں سکتا، لہذا علی کبھی نہیں ہار سکتا، علی کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ مولا علی شیر خدا نے کہا تو مجھ پہ حملہ کر، آپ کی عادت ہی حملے میں پہل نہیں کرتے۔ اس نے کہا علی تو اپنا زور دکھا لے، جب میں نے حملہ کیا تو حملہ کس پر کرے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا نام علی ہے، میں کبھی پہل نہیں کیا کرتا، تو پہل کر۔ وہ غصے میں آیا، اس نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے ڈھال آگے رکھ دی، اس کی تلوار کے ٹکڑے ہو گئے، پھر بھاگنے لگا۔ آپ نے فرمایا علی کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آپ لہرائے اور اس کو گھیرے میں لے کر ایک ایسا وار کیا کہ سر پہ لوہے کا خود تھا، لوہے کا لباس پاؤں تک پہنا ہوا تھا۔ علی کی تلوار نے خود کو کاٹا، مغفر کاٹا، سر کاٹا، گلا کاٹا، سینہ کاٹا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔
وہ شیر خدا ہے جس کی تلوار کی کاٹ دیکھ کر آسمان پہ فرشتوں نے مرحبا کہا، زمین پہ مصطفیٰ کی زبان حرکت میں آئی، حضور نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی تیری تلوار کا ایک وار ثقلین کے عبادات سے افضل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔